اختیارات گورنر صوبہ سے رکھتے میں 3 جگہوں میں تقسیم کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو بیسیکلی بنیادی طور پر اس لیے بنی ہوئی تھی کہ بھائی جو قبائل اور سیٹل ایریا ہے اس میں یہ پڑے رہیں گے اور ان کے درمیان جو امن و امان، ایک فرنٹیئر کور ہے جو باؤنڈریز پر ہوں گے اور ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے جو اسی جگہ پر ہوں گے، ان کو لے کر انٹیریئر کے حوالہ کر دیا ہے جو اب کبھی بلوچستان میں کبھی اسلام آباد میں وہاں رہتے ہیں جی. ان کے علاوہ وہاں کے جو مسائل ہیں کچھ وہاں جو لوگوں کے لیے وہ کسٹم فری زون ہے، ان کے وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے، اسلحہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کسٹم وہاں نہیں ہے کیونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی چلتے ہیں. آپ کی بات سمجھ آ گئی. اب یہ بتائیں پھر آپ کو انہوں نے اس سرحدی امور کا وزیر کیوں بنایا ہوا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اختیار گورنر کے پاس ہے اور منسٹر میں ہوں. میں تو یہ صاف بات بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ نہیں ہے کسی کا. آپ کی جو بولڈنیس ہے اور آپ کی جو صاف گوئی ہے، ہم آپ پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس سے ایک سوال جنم لیتا ہے. نجم الدین خان صاحب نے بہت صاف گوئی سے کام لیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے کیوں وزیر بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں پاکستان میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل مشرف کی جو آمریت تھی اس نے سب سے بڑا غرق کیا اداروں کا، جس میں جب عدلیہ کی بربادی کر دی تو باقی اداروں کو تو عدلیہ تحفظ دیتی ہے، باقی ادارے بھی ختم ہو گئے. خلیل الرحمان صاحب، اب انہوں نے آپ کی بات تو سن لی ہے، یہ وزیر اعظم کو بھی جا کے بتا دیں گے، لیکن اب اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھیے گا. ان کے پاس اختیار نہیں ہے، بس یہ صرف نام کے وزیر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے خیال میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے. مذاکرات کے بغیر ابھی تک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ کے ذریعے ختم نہیں ہوا ہے. رشیا نے افغانستان پر اٹیک کیا، پھر بھی انہوں نے مذاکرات کا راستہ اختیار کر کے افغانستان سے نکل گیا. اچھا، مذاکرات کون کروائے گا اور کس کے درمیان ہوں گے؟ مذاکرات وہاں کے طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونا چاہیے. وہاں ابھی تک ایسے قبائلی عمائدین ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان مذاکرات کریں گے اور انشاءاللہ راستہ ہموار ہو جائے گا. انشاءاللہ راستہ ہموار ہو جائے گا. راستہ اس وقت تک ہموار نہیں ہو سکتا جب تک وہ طالبان ہتھیار نہیں پھینکتے. وہ ہتھیار پھینکیں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ طالبان ہتھیار نہیں پھینکیں گے. تو یہ سیدھی سی بات ہے. خان صاحب مسئلہ حل نہیں نہیں، اس کے 2 طریقے ہیں. جب حکومت کے شرائط سامنے آ جائیں گے، طالبان کی بھی ٹوٹا پھوٹا شرائط سامنے آ جائے گا تو جرگی کو اختیار ہوگا کہ آپ کی یہ شرط نہیں مانے گا کہ آپ ہتھیار نہیں رکھیں گے، اس کی یہ شرط نہیں مانے گا کہ وہ ہتھیار رکھے گے. تو پھر جرگہ فیصلہ کرے گا جو مناسب سمجھے گا اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے، پھر وہ جرگہ فیصلہ کرے گا. میں ذرا خان صاحب سے پوچھ لوں. نجم الدین خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جرگے کے ذریعے مذاکرات ہوں حکومت اور طالبان کے درمیان تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ یقین رکھتے ہیں اس پہ؟ یہ میں بالکل یقین رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات ہے جی، میں کہتا ہوں خان صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا وہی بھی، ہم ایک لوگ ہیں جی، ان کو پتہ ہے کہ ہم ہمارے وہاں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ اب اختلاف کا ٹائم نہیں ہے جی. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کیا گزر رہے ہیں، ہم پر کیا ہونے والا ہے، کیا مشکل ہمیں درپیش ہے. بھائی ان تمام کو سر پکڑ کر بیٹھنا چاہیے. یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں، یہ جو بڑے ہیں ہمارے، یہ سب بیٹھ کر، تمام پارٹیاں بیٹھ کر اس پر سوچیں کہ بھائی ہمیں آگے کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں جی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بھائی اگر ہتھیار تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہاں جو قبائلی علاقہ جات میں ہتھیار پہلے سے آزاد ہے، لیکن جو آرگنائز طریقے سے چل رہے پاکستان کے خلاف جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو وہاں پاکستان کے ساتھ، یہ چیز اگر ٹوٹ جائے تو میرے خیال میں اسلحہ کا کیا ہے؟ اسلحہ تو قبائلی علاقہ جات میں بھی مقصد ہے کہ وہ طالبان اسلحے کا نمائش بازاروں میں نہیں کرے گا، کثیر تعداد میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ شرائط جب حکومت کی طرف سے سامنے آ جائے گا اور جرگے کو اختیار ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ مسئلہ. جی خان صاحب آخری بات. دیکھیں حامد، میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں جو 4 سال پہلے میں نے جب شروع میں فوج بھیجی تھی، اسی پروگرام پہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے. میں آج آپ پھر کہتا ہوں، اگر ہم نے ملٹری کے استعمال سے سمجھا کہ جنگ جیتنے جا رہے ہیں، ہم ایک باحثیت قوم خودکشی کرنے جا رہے ہیں. یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اس کا نہ کوئی منہ ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی آبجیکٹیوز ہیں. ہم استعمال ہو رہے ہیں،
ہم امریکہ کی خدمت میں استعمال ہو رہے ہیں. امریکہ نے گند کیا افغانستان میں, انہوں نے وہاں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا افغانستان کا, ایک پتلا بٹھا دیا وہاں. منشیات والے جو ساری 90% دنیا کی منشیات وہاں سے ہے, جو وار کرمنلز تھے جن کو کہتے ہیں وار لارڈز, ان کو مسلط کر دیا لوگوں پہ, مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر بٹھا دیا, وہاں ستیہ ناش کر کے اب ہم ان کا لیے جھاڑو دینے کے لیے جینیٹرز کا کام کر رہے ہیں, سویپرز کا کام کر رہے ہیں. وہ سارا گند کیوں نہیں انہوں نے روکا جب وہ ناردرن تورا بورا سے, انہیں پتا تھا قبائلی علاقوں میں لوگوں نے آنا ہے, کیوں نہیں انہوں نے روکا, کیوں نہیں پلاننگ کی؟ یہ کہہ رہے ہیں میری بات سن لیں. نہیں یہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے, لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پرانے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے جس نے کیا ہے ہمارے ان کے ساتھ کیا ہے جی. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک امریکہ افغانستان کے اندر بیٹھا ہے اور ہم اپنی فوج کو ان کے لیے استعمال کریں قبائلی علاقے میں, یا امن نہیں ہونے لگا, ہمارے لیڈرز کو سٹینڈ لینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میرا آخری سوال ہے آپ سے, اگر لیڈر سٹینڈ لیں تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ لیڈرز کو اگر اپنی بینک اکاؤنٹس کی فکر نہ ہو جو باہر ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں, اور NRO کی نہ فکر ہو, لیڈرز کو سٹینڈ لے چکنا تھا اب تک. آپ کے ملک کے اندر کوئی باہر سے آگے لوگ مارتا جائے. اب اگر لیڈر آج آپ کی گفتگو سننے کے بعد سٹینڈ لے لیں تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ چلیں میں کھڑا ہوں گا. میں کہوں گا یہ جواب تو دینا ہے جی, کم اتنا انصاف. میں یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب, یہ جی حکومت کرنا, سیاست کرنا, پبلک کو, ہم نے پاکستان پیپل پارٹی نے جو قربانیاں دی, ایک پارٹی تو نکل آئی یہ بات بتا دے کہ بھئی ان کا کون سا جو ان کا ورکر دیکھو جی, ورکر بموں سے اڑایا گیا ہے. ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, میں عمران خان صاحب کو میں یہ کہتا ہوں جی, میں کہتا ہوں کہ بعض باتیں ایسے ہیں کہ آپ پہلے جس چیز میں ایکسپرٹ ہے, میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ساتھ آ جائے. میں سپورٹس کا بھی منسٹر ہوں, ماما بھائی وہ ہمارے ساتھ تو کرکٹ میں امداد کرے تاکہ وہاں ہم آگے کی طرف چلے جائیں, اور کرکٹ کو ہم بنائیں گے, ہم کرکٹ کو آگے لے جائیں گے. اب اس بات میں ہے کہ بھائی ہم آ کر میں آپ کو انشاءاللہ کرکٹ میں بھی آپ کو ایک دفعہ اوپر لے کے گئے تھے, انشاءاللہ پالیٹکس میں بھی آپ کو اوپر لے کے جائیں. چلے بہت بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو گیا. ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے اس کے آخر میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو امریکی جارحیت کے خلاف ایک بہت ہی مضبوط موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میں نے سوال کیا کہ اگر پاکستان کی موجودہ حکومت ایک مضبوط موقف اختیار کرے تو کیا آپ اس حکومت کی حمایت کریں گے, اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ عمران خان صاحب نے پوری قوم کے سامنے کہا ہے کہ یقیناً وہ مضبوط موقف اختیار کرنے کی صورت میں اس حکومت کی حمایت کریں گے, اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ آپ نے سن لیا, انہوں نے اپنا جو دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے کر دیا ہے. اب جو گیند ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے, حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ ایسا موقف اختیار کرے کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے. یہ قوم اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے اگر حکومت پاکستانی قوم کی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق کوئی موقف اختیار کرے. حامد میر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.